अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। अमेरिका इसराइल ईरान जंग का 36वां रोज़ है और पाकिस्तान के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो ख़ास तौर पर बड़ी पेचीदा और कशीदा सूरत हाल है। आपको पता है इकोनॉमिस्ट वगैरह तो पहले ही मुतनब्बे कर चुके हैं कि पाकिस्तान दुनिया में इस जंग से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल होगा। अब जैसे जैसे इस जंग की बिसात खुल रही है हम हकीकत में सब कुछ अनफोल्ड होता हुआ देख रहे हैं। एक माशी एतबार से, सिफारती एतबार से बड़ा डेलिकेट पेचीदा बैलेंस है जिसके ऊपर पाकिस्तान चल रहा है, उसको कायम किए हुए है और ये इम्तिहान भी है दोहरा पाकिस्तान के लिए। एक तरफ पड़ोसी मुल्क ईरान है, इससे करीबी ताल्लुकात हैं, सिफारती कोशिशें भी हैं इस असना में पाकिस्तान की इस जंग को रुकवाने के लिए, जिस पर हम देख रहे हैं ईरान पाकिस्तान का शुक्रगुजार भी है। अब से कुछ देर पहले इराक़ची साहब का ट्वीट भी आया है सोशल मीडिया के ऊपर, पैगाम जिसमें पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनकी एफर्ट्स के लिए। दूसरी जानिब ईरान की यूएस के ख़िलाफ़ जो जवाबी हिकमत अमली है उससे शदीद मुतासर होने वाले खलीजी ममालिक हैं, शदीद दबाव का शिकार हैं, उनसे भी पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये ताल्लुकात सिर्फ अच्छे रवाबित ही नहीं बल्कि इक्तसादी इनकी मैनिफेस्टेशन भी है, जिसमें नौकरियां, तेल, रेमिटेंसेस, माली इमदाद भी हमारी करते हैं। इसके थ्रू हम अच्छे इक्तसादी और सिफारती ताल्लुकात शेयर करते हैं। बट हम इस सारी सूरत हाल में देख रहे हैं कि मामला गुंजलक होता जा रहा है। ईरान का सख्त रद्द अमल है, मज़ीद इसमें सख्ती आ रही है। जिस तरह से मामला चल रहे हैं, फिर सिफारती जो कोशिशें हैं, मुज़ाकरात हैं, उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। ख़ित्ते में ये जो सूरत हाल बन रही है इस वक्त बड़ी पेचीदा, इसमें पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है सिफारती लिहाज से, क्या कोई काबिल अमल ऑप्शंस पाकिस्तान के पास बाकी हैं? ये अपने तज्ज़ियाकारों से ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले बेनज़ीर, आप क्या राय रखती हैं? बहुत सी चीज़ें हैं जिनको पाकिस्तान एग्जर्ट कर चुका है, एग्जॉस्ट कर चुका है, बहुत सी चीज़ें अभी इन प्ले हैं भी, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम में ख़ास तौर पे अगर हम इस पर्सपेक्टिव को देखते हैं, इस खित्ते को देखते हैं जहाँ पर एक तरफ खलीजी ममालिक हैं, एक तरफ ईरान है, तो पाकिस्तान के लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है और क्या ऑप्शंस हैं? कॉम्प्लिकेटेड तो बहुत है अलीना, से पहले भी हमने बात की है कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए, लेकिन अभी तक जो हमारी पॉलिसी रही है वो बिल्कुल दुरुस्त पॉलिसी रही है। अभी जैसे आपने भी बताया कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने तारीफ़ भी की है पाकिस्तान की, और जो इंटरनेशनल मीडिया पे ये ख़बरें चल रही थी कि ईरान से कोई इस्लामाबाद आने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। तो अभी तक हमारे पास डिप्लोमेसी के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो जंग है ये ख़त्म हो, ये मामला जो है वो ठीक हो, क्योंकि हमारी, जैसे आपने बताया कि इस खित्ते में हमारी जो इकोनॉमी है वो शायद सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, कि जो ये तेल की कीमतें जैसे बढ़ती हैं, जो सप्लाईज़ में कमी आती है, उससे डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है हमारी बिजली पे, हमारी गैस पे, हमारी फूड सिक्योरिटी पे, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से ये इमरजेंसी के इक़दामात लिए जा रहे हैं। फिर उसके अलावा मईशत के अलावा हमारा बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, हमारा डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ। तो दो ऑप्शंस ही होती हैं इस वक्त हमारे पास, एक या हम इस जंग में शामिल हो जाएं जो हम नहीं होना चाहते, या फिर हम इसको डिप्लोमेटिकली फैसिलिटेट करके जल्द से जल्द इस मामले को ठीक करें, इस जंग को ख़त्म करें, जंग बंदी की तरफ ये मामला जाए और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो हालात हैं वो बेहतर हों। और वही ऑप्शन जो है हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये इसी तरीके से हमने ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक को इसमें शामिल करने की कोशिश की है, चाइना को, तो टर्की को, इजिप्ट को, इंडोनेशिया का भी नाम आ रहा है। दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं गल्फ़ ममालिक में भी कोशिशें की जा रही हैं, कतर की तरफ से, ओमान की तरफ से। तो यही तरीका है अलीना इस वक्त, और कोई वे आउट नहीं है। मुझे तो शायद ये मेरी रीडिंग है, हो सकता है गलत हो, पर इस वक्त तो मुझे लगता है कि बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल बनती चली जा रही है, और अभी तो यही लग रहा है कि ये जंग जो है मज़ीद एस्केलेट करेगी और बढ़ेगी। और उसकी एक वजह ये है कि इस वक्त आप देखें ईरान के पास एक गेम प्लान है। उनका गेम प्लान क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नुकसान करें ताकि आइंदा हमारे साथ ये ना हो। इजराइल के पास भी एक गेम प्लान है। उनका गेम प्लान क्या है कि ईरान का जो सिस्टम है उसको मुकम्मल तौर पे हम कोलैप्स करते हैं। अमेरिका जो लीड प्लेयर है उनका कोई गेम प्लान नहीं है,
کچھ نہیں سمجھ آ رہی. یہ بہت کلیئر ہو گیا ہے اب کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. آپ دیکھیں کہ جنگ کے دوران وہ اپنے جنرلوں کو فارغ کر دیتے ہیں. کبھی کچھ مقصد ہوتا ہے رجیم چینج کا, کبھی کوئی مقصد ہوتا ہے, کبھی گراؤنڈ انویژن کی بات کی جاتی ہے. اور ان کے جو ڈیفنس سیکرٹری ہیں وہ تو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ رولز آف انگیجمنٹ کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں کہ یہ اسٹوپڈ ہوتے ہیں رولز آف انگیجمنٹ. ہم انٹرنیشنل اداروں کو نہیں مانتے, ہم انٹرنیشنل قانون کو نہیں مانتے. تو اس سے زیادہ خطرناک سچویشن کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس طرف جو ہے معاملہ جائے گا. گراؤنڈ انویژن کی بات ہو رہی ہے, اور اب کل یہ خبر آ رہی تھی کہ ٹریلینز آف ڈالرز جو ہے ٹرمپ انتظامیہ نے وہ بھی انہوں نے حکومت سے مانگ لیے ہیں اگلے سال کے ڈیفنس بجٹ کے لیے. تو ان ساری چیزوں سے یہی لگتا ہے کہ یہ معاملہ اور مزید ایسکیلیٹ ہوگا. اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ یو اے ای یا بحرین جو دو ممالک ہیں جن کی طرف سے سب سے زیادہ سخت بیانات آ رہے ہیں ایران کے حوالے سے, وہ بھی شاید اس جنگ میں شامل ہو جائے. ہو سکتا ہے ایران جو ہے وہ اپنا ہوتیز کا جو کارڈ ہے وہ بھی شاید استعمال کرے ریڈ سی میں. تو اس وقت تو ہمارے لیے تو یہی آپشن ہے کہ جلد سے جلد ہم جتنا بھی ہو سکے ڈپلومیٹکلی اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہ جو آخری پوائنٹ ہے آپ کا کہ بحرین میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو این میں بھی گئے, وہاں پر بھی قرارداد وغیرہ کے لیے کوشش کی انہوں نے, پھر یو اے ای سے متعلق جو آپ بات کر رہی ہیں, اس کے اثرات آپ کو خاص طور پر پاکستان کے تناظر میں کیا لگتے ہیں ہو سکتے ہیں؟ علینا, جتنی زیادہ یہ مزید جنگ بڑھے گی اور جتنی لمبی ہوگی اتنی زیادہ ہماری ڈائریکٹ افیکٹ جو ہے وہ ہماری معیشت پہ ہوگا. اس وقت ہمیں اب پتہ نہیں کہ سعودی عربیہ اس میں شامل ہوتا ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گلف ممالک ہیں ان کی کچھ ڈفرینٹ پالیسیز بن رہی ہیں اعلان کے حوالے سے. قطر اور عمان جو ہے وہ تھوڑا سا ایران کی طرف جو ہے ایران سے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. سعودی عربیہ کیا فیصلہ کرتا ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ میرے خیال سے ہم پہ ہوگا, کیونکہ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے. تو یہ اب یہ دیکھنا پڑے گا. لیکن جتنی زیادہ یہ جنگ بڑھے گی اور جتنے حالات خراب ہوں گے, ہم بالکل ساتھ ہیں ایران کے. ہماری جو معیشت ہے وہ بڑی مشکلوں سے اب جا کے اسٹیبلائز ہوئی ہے. تو ان حالات میں تو ہماری تو بیسٹ ایفرٹ یہی ہونا چاہیے. ہم ایبسلیوٹلی ایران کے ساتھ ہیں, لیکن اب ایسے کچھ اثرات لگ رہے ہیں فخر صاحب کہ خلیجی ممالک اس کا دباؤ پہلے سے زیادہ محسوس کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت پاکستان کے پاس یہ جو انتہائی ڈیلیکیٹ بیلنس ہے, اس کے اندر کیا آپشنز باقی ہیں؟ بہت شکریہ علینا. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی جو اس ٹائم ڈیلیکیٹ سچویشن ہے اس میں خاص طور پہ موجودہ صورتحال میں جو پاکستان ایک اپنی پالیسی اپنائے ہوئے ہے خاص طور پہ سفارتی محاذ کے اوپر, اس کی دنیا نے تعریف کی ہے. ابھی پچھلے ہفتے بھی ہم نے ذکر کیا تھا جس میں جو اسرائیلی میڈیا نے خاص طور پہ پاکستان کے اس سفارتی کردار کے حوالے سے اور کیوں پاکستان میڈیشن کرا رہا ہے اس میں انہوں نے وجوہات بتائی تھی, اور میں سمجھتا ہوں وہ وجوہات آج بھی ویلڈ ہیں. اور اسی وجہ سے پاکستان جو ہے یہ کوشش کی تھی کہ یہ جو جنگ رکوانے کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان کوئی سہولت کاری کی جائے. جو بنیادی اس میں ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے یہ صورتحال بہت زیادہ نازک ہے, ایک تو وہ آپ نے بتایا ہے اکانومی کے حوالے سے کہ پاکستان ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہوگا. جو دوسری اس سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل پاکستان کی لوکیشن کے حوالے سے وہ سب سے زیادہ پاکستان اس سے متاثر ہوگا. آپ اگر دیکھیں یہ جو تنازع چل رہا ہے, یورپ اور برطانیہ جیسے جو امریکہ کے الائز ہیں وہ بھی الائن کرنے سے گریزاں ہیں. انہوں نے امریکہ کے ساتھ الائن نہیں کیا. اس ٹائم دنیا کا کوئی بھی ملک اس تنازع میں خود کو الجھانا نہیں چاہتا, اور پاکستان نے بڑا یہ تمام تر جو سٹیکس ہائی ہونے کے باوجود خود کو میں سمجھتا ہوں بہترین سفارتکاری کے ذریعے یہ کوشش کی ہے کہ ان معاملات کو ختم کرائے, بجائے اس کے کہ اس میں کوئی ایک فریق بننے کے حوالے سے یا اس میں کوئی ایک پارٹی بننے کے حوالے سے. پاکستان کی یہ جو ایکٹیو جو انگیجمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی نتائج نکلیں یا نہ نکلے, لیکن ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان نے دنیا کو یہ باور کرا دیا ہے کہ ہم کسی کیمپ کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ تو ایک ہو گیا صورتحال کہ یہ پاکستان کے لیے, لیکن جو میں سمجھتا ہوں آگے پاکستان کے لیے ریپرکشنز ہیں جو سب سے امپورٹنٹ وہ اکنامک ہیں, اور اس میں بھی انرجی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گو کہ اس ٹائم بھی اگر دیکھا جائے اسٹریٹ آف ہارموز میں اگر کسی ملک کے جھنڈے کے ساتھ جو شپس کو گزرنے دیا جاتا ہے تو وہ پاکستان ہے, جو کہ ایرانی جو اتھارٹیز ہیں وہ انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جب تک یہ جنگ لنگر آن کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے
آپ کی جو خاص طور پہ جو آئل پرائسز ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ بڑھتی جائیں گی. اور مزید ایک ہفتہ بھی شپس کی بات کر رہے ہیں, آج تو ایران نے اعلان کیا ہے کہ کچھ ممالک کے جو اسینشل آئٹمز والے جہاز ہیں ان کو وہ ہرمز سے پاس ہونے دیں گے. یہ بھی کہیے گا فخر صاحب, سنس اکانومی کی آپ بات کر رہے ہیں, تو یہ جو پاکستان نے پہلے تیل کا ایک برڈن پاس آن کیا, پھر اس کے بعد کل وزیر اعظم نے کچھ ریلیف دیا, اب سعودیہ کا ایک لون بھی واپس کرنا ہے, یہ کتنا دباؤ ہے پاکستان کے اوپر؟ کیا اس سلسلے میں کچھ ہو سکتا ہے؟ یو اے ای کا ایک لون بھی پاکستان نے واپس کرنے آنے والے دنوں میں, تو یہ کتنا بڑا دباؤ ہے اور اس کے لیے کچھ ہو سکتا ہے سفارتی طور پر؟ دیکھیں, جو پاکستان کی طرف سے کوشش کی گئی تھی خاص طور پہ کہ اس کی ایکسٹینشن مل جائے یو اے ای کے ساتھ, جو رول اوور کے 2 ارب پڑے ہیں, یا جو اس کے علاوہ جو یورو بانڈز کے 1.2 بلین ڈالرز تھے کہ وہ ہو جائے, لیکن یو اے ای کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا, کیونکہ 1 مہینے کی ایکسٹینشن دینا پاکستان جیسے برادر ملک کو, اس سے واضح ہو گیا تھا کہ یو اے ای کی جو انٹینشنز کیا ہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے. تو یہ پاکستان کی طرف سے ایک بالکل درست فیصلہ ہے یو اے ای کے جو پیسے واپس کرنے کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اس کا بڑا ہیوی انٹرسٹ دے رہا ہے, 6% جو انٹرسٹ ہے انٹرنیشنل جو اس طرح کی جتنی بھی ڈیلنگز ہوتی ہیں اس میں یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ کنسیڈر کی جاتی ہے. اور دوسری چیز جو آپ انرجی کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, دیکھیں پاکستان کی اس ٹائم جو ریلائنس ہے وہ مڈل ایسٹرن ممالک کے اوپر اور گلف کنٹریز کے اوپر ہے. یہ جو فیوچر کے لیے جو لانگ ٹرم پاکستان میں سمجھتا ہوں اس طرح کے سیناریو سے بچنے کے لیے پاکستان کو ابھی سے کوشش کرنی ہوگی. آپ کی جو انرجی ڈپینڈنس ہے وہ آپ کو ڈائیورسیفائی کرنی ہوگی, کیونکہ اگر یہ معاملہ لنگر آن کرتا ہے, یہ جنگ بڑھتی ہے, تو اس کا مطلب ہے آئل پرائسز بڑھیں گی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اسٹریٹ آف ہارمز کا بھی آپ کو کل کا نہیں پتا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات آج اچھے ہیں, کل کو اگر وہ خراب ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا. تو انرجی جو آپ کی ڈیپینڈنس ڈائیورسیفائی کرنے کا جو اس کو لانگ ٹرم میں ہمیں دیکھنا ہوگا. لانگ ٹرم کو آپ کو دوسرے جو ایوینیوز ہیں, ٹاپی والا آپ کا منصوبہ تھا وہ کب سے ٹھپ پڑا ہے, آپ کو رشیا کے ساتھ آئل کے حوالے سے دنیا کے دیگر ممالک کو وہ کیا. بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں, اس کو ڈیفینیٹلی اکاؤنٹ فار کرنا چاہیے. بٹ ابھی جو چیلنج ایٹ ہینڈ ہے بھٹی صاحب, اب اس کے اوپر کوئی آپشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں پاکستان کے لیے سفارتی طور پر؟ میڈم شیخ, جہاں تک جنگ کی بات ہے اور ہماری سفارتی کوششوں کی بات ہے اور ہماری ثالثی کی بات ہے, کمال کے کوششیں ہم کر رہے ہیں اور اچھی ڈائریکشن پر ہیں کہ ہم ثالثی کی کوششیں کر رہے ہیں, ہم نیوٹرل رہنے کی کوششیں کر رہے ہیں, ہم مذاکرات کروانے کی یا ہم مذاکرات امریکہ اور ایران کو ایک جگہ بٹھانے کی کوششیں کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں, ہم نہ جنگ رکوا سکتے ہیں اکیلے, نہ ہم ٹرمپ اور نیتن یاہو کی گارنٹی دے سکتے ہیں, اور نہ جو امریکہ نے شرطیں رکھی ہیں جو ایک طرح سے سرنڈر کے باعث کے مترادف ہے ایران کے لیے, اس پر کسی کو قائل کر سکتے ہیں. لیکن ہم کوششیں کر سکتے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں اور بہت اچھی کوششیں کر رہے ہیں. جہاں تک جنگ اور سفارتکاری کو لے کر اور اس خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو لے کر, ہمیں جو سب سے زیادہ پریشان ہونا چاہیے وہ ہماری معیشت ہے. اور الحمدللہ ہمارے یہ جو 1988 سے جو ہم پر مسلط ہیں یہ لوگ, حادثات کی پیداوار, ان کی بدولت دنیا میں کہیں بھی کوئی جھگڑا ہو یا کوئی جھگڑا ہوتا ہے, ہماری معیشت اس میں ضرور اس کا حرج ہوتا ہے. وجہ کیونکہ ہم نے کسی سے ادھار لینا ہے, کسی کا ادھار دینا ہے, کسی کو سود دینا ہے, کسی سے سود لینا ہے, کسی کے گندم لینی ہے, کسی سے چاول لینے ہیں, کسی سے دالیں لینی ہیں, کسی سے خوردنی تیل لینا ہے. ہمارے ہاتھ میں تو کشکول ہے. دوسری بات میڈم شیخ کہ اکانومسٹ لکھ رہا ہے, اگر اکانومسٹ لکھ رہا ہے تو ہمارے حکمرانوں کو بھی پتا ہوگا جو پچھلے 35-40 سال سے یہ دونوں جماعتیں اقتدار میں ہیں, انہوں نے ظلم کیا کیا. یہ جو پیٹرول بڑھایا, یعنی ان کو کچھ خوف خدا نہیں ہے. ادھر گوبر ٹیکس اور سوشل میڈیا ٹیکس اور ٹول ٹیکس, اور ادھر سے یہ 137 روپے بڑھا دیا, 458 روپے کا فی لیٹر پیٹرول, 520 روپے فی لیٹر ڈیزل, 184 روپے بڑھا کر, اور 34 روپے بڑھا کر 487 روپے فی لیٹر مٹی کا تیل. کیا کرنا چاہتے ہو آپ؟ اور اگر آپ نے یہ کم کر سکتے تھے تو بڑھایا کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ٹیکس شارٹ فال ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو IMF پیچھے سے لگا ہوا ہے کہ چلو بھائی چلو, پیچھے اس نے ڈنڈا پکڑ کے اٹھایا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی آپشن کوئی نہیں ہے. اوپر ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ قرضے لو, IMF کہے تو ٹیکس لگا دو, اور ادھر سے قرضے لو اور قرضوں کا سود دے دو.
اکانومسٹ کو غالباً ہمارے حکومتی خرچوں، بے روزگاری، مہنگائی، غربت، قرضوں، ٹیکسوں، بدترین گورننس، بدترین مس مینجمنٹ کا غالباً اندازہ نہیں ہے. اگر اندازہ ہے تو پھر ہمارا بھی اندازہ ہوگا کہ ہم کس طرح جی رہے ہیں. بات یہ ہے میڈم شیخ کہ مجھے یہ بتائیں، ہمارے لیے آبنائے ہرمز کھلی ہوئی ہے، امریکہ نے روس سے پابندی اٹھا لی ہے، بھارت روس سے سستا تیل خرید رہا ہے. اب ہمارے لیے ہمارے جھنڈوں والی جہاز آبنائے ہرمز سے گزر رہے ہیں، ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہمارے ہاں تو مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. روس سے اگر پابندی ہٹا لی، بھارت نے ایک ایونیو کریٹ کر لیا، تو ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ کہیں ہماری سرحد پر ایران ہے، جب سے ایران جنگ میں دھڑا دھڑ تیل بیچ رہا ہے، ہمارا کیوں نہیں کوئی جگاڑ لگ رہا؟ ہمارا دفاعی پارٹنر سعودی عرب ہے، اور سرمایہ کاری سنا تھا کہ وہاں سے سرمایہ کاری آئے گی، آئل ریفائنری آئے گی. اگر یہ نہیں بھی آتی تو اس وقت ہمارا دفاعی پارٹنر ہے وہ. ہم مکہ مدینہ کے لیے جان دینے کو قربان ہیں. اور پھر میڈم شیخ یہ دنیا ہے مفادات کی، جذبات کی نہیں ہے. اور مطلب قرض لینا اور قرض لے کر پچھلے قرض کا سود دینا، اور اس قومی کھیل سے نکلنا پڑے گا. ہمیں اپنے سارے ملکوں کو جن سے ہمارے تعلقات ہیں ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہماری معیشت ہے، یہ ہم ہیں، ہماری جان بھی حاضر ہے ہر طرح سے، لیکن ہماری جان کو تھوڑا ہمیں کھڑا بھی کیجئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میڈم شیخ کہ معیشت اور معیشت یہ ہے ہمارا بڑا مسئلہ. جنگ ہم جتنی کوششیں کر رہے ہیں اس فرنٹ پر، سفارتکاری پر کمال کی کوششیں کر رہے ہیں. اس فرنٹ پر ہم فیل 0 جمع 0 جمع 0 is equal to 0. تو کب تک ہم ٹیکس لگاتے جائیں گے؟ کب تک اپنے عوام کو نچوڑتے جائیں گے؟ بٹ سر وہ ملٹیپلائی ہو گئے نا سارے اثرات جو جنگ کی وجہ سے پاکستان کے اوپر معاشی بھی. مزہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بھٹی صاحب جو بات کر رہے ہیں، کیا پاکستان کے پاس سفارتی اس وقت آپشنز موجود ہیں، خاص کر اگر ہم مشرق وسطیٰ میں جو ہمارے ریلیشن شپس ہیں ان کو بیلنس کرنے کی بات کریں؟ بھٹی صاحب یہ بات تو نہیں کر رہے، وہ تو بالکل مختلف بات کر رہے ہیں، اور میں ان کی بات سے ٹوٹلی ڈس ایگری نہیں کرتا. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. جو بات جنگ کے حوالے سے ہے، وہ یہ جنگ ایک طریقے سے آپ اس جنگ کے وہی اثرات پڑھ رہے ہیں جو کسی بھی عالمی جنگ کے اثرات پڑتے ہیں. اور اس جنگ میں پاکستان کا جو رول ہے وہ 2 طریقے سے بہت اہم ہے. کیونکہ پاکستان ایک طرف ظاہر ہے ایران کے ساتھ کسی کانفلکٹ میں نہیں جانا چاہتا، نہ جائے گا. دوسری طرف پاکستان کے سامنے سعودی عرب اور گلف اسٹیٹس ہیں. ایران کی اس وقت جو جنگ ہے ظاہر ہے وہ اپنا دفاع کر رہا ہے، اس نے تو جنگ شروع نہیں کی تھی. لیکن اس جنگ میں ایک طرف اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اس کی جنگ ہے، اور دوسری طرف جو امریکی بیسز گلف اسٹیٹس میں بنے ہوئے ہیں ان کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے اور ان پہ وہ اٹیک کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے ایک دوہری جو اس وقت ٹینشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. جو بدقسمتی ہے وہ یہ کہ اقوام متحدہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اقوام متحدہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی، OIC ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. پہلے بھی خیر کیا تھا رول اس کا، لیکن ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. اور اب تک 1 مہینہ گزر گیا، کسی نے یہ کوشش بھی نہیں کی کہ اسلامی سربراہی اجلاس بلایا جائے. کسی نے جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں چین کی طرف، ہم دیکھ رہے ہیں روس کی طرف، ہم دیکھ رہے ہیں یورپ کی طرف. اور اس وقت اصل میں جو سفارتکاری کرنے کی ضرورت ہے، جو ڈپلومیسی کرنے کی ضرورت ہے، وہ امریکہ کو سمجھانے کی ضرورت ہے. کیا دنیا امریکہ کو سمجھا سکتی ہے؟ کیا دنیا ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھا سکتی ہے کہ اس کے نقصانات کتنے ہو رہے ہیں؟ یعنی آپ اپنے ملک کو تو چھوڑیں کہ آپ کا جو نقصان ہوگا، کیونکہ مسئلہ یہ کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ یہ جنگ وہ ہے کہ ایک جنگ سب پر بھاری ہو رہی ہے، پوری دنیا پر بھاری پڑ رہی ہے جنگ. اور ہم تو کسی گنتی میں ہے ہی نہیں کہ ہم تو ویسے ہی قرضوں مقروض ہیں اس میں. اور لیکن ہم اپنا وہ بوجھ جو تیل کی صورت میں دوسری صورتوں میں آ رہا ہے وہ اپنے اوپر ڈالنے سے زیادہ عوام کے اوپر ڈال رہے ہیں، جس سے صورتحال اور زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے اس میں. اور اس کے جو فال آؤٹس ہوں گے وہ ان امیجنیبل ہیں اس کے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اس جنگ کو کیا ہم ایک طرف یہ کہ کیا جنگ بندی ہو پائے گی،
جو وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ فیصلہ کریں گے یا نیتن یاہو فیصلہ کریں گے. آپ ظاہر ہے نیتن یاہو سے رابطے میں تو نہیں رہ سکتے, آپ اسرائیل سے تو کانٹیکٹ میں نہیں ہیں, لیکن آپ امریکہ کے ساتھ تو آپ کے بڑے اچھے مراسم ہیں. کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بات باور کرانے کی ضرورت نہیں ہے اور دنیا کے کہ جی اس کے نقصانات, اس کے جو فال آؤٹس ہیں, اور یہ جب پروون ہے بات. اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم ایران کو اسٹون ایج میں لے جائیں گے, کیا دنیا کو اس بیان کی کلیکٹیولی مذمت نہیں کرنی چاہیے؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ ایک ملک کو اسٹون ایج میں لے جانے کے معنی کیا ہیں؟ کہ یہ خطہ اسٹون ایج میں چلا جائے گا. یہ جو ایک خوفناک صورتحال ہے, اور یہ اس طرح کے بیانات دنیا کی واحد سپر پاور کی طرف سے آ رہے ہیں. اس لیے چین, ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ چین, جو کہ نارملی اس طریقے سے پبلک ڈپلومیسی نہیں ہوتی اس کو بہت کھل کر سامنے آنا پڑے گا. روس کو بہت کھل کر سامنے آنا پڑے گا, ورنہ یہ صورتحال. سر یہ تھوڑا سا الیبوریٹ کیجئے گا, آپ جب کہتے ہیں کھل کر سامنے آنا پڑے گا تو اس سے کیا مراد ہے؟ چین کو ڈائریکٹلی امریکہ سے بات کرنی چاہیے. بات کرنی چاہیے یا کانفلکٹ میں شامل ہونا چاہیے؟ کیسے بات کریں؟ بات کرنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ اس ریجن میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ اگر جنگ پھیلتی ہے تو ظاہر ہے کسی کی بچت نہیں ہوگی. بٹ سر وہ بات کس طرح سے ہوگی, کیونکہ ڈائریکٹلی دونوں ایک دوسرے کے حریف ہیں, اور اس پوری جنگ کے پیچھے جو مقاصد کہے جا رہے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چین کی جو انرجی سورس ہے اس کو کرب کرنا ہے, اس کے اوپر کنٹرول کرنا. جو دورہ ڈونلڈ ٹرمپ کو چین میں 1 مہینے بعد کرنا ہے, وہ دورہ آج بھی ہو سکتا ہے. چین کے صدر بھی دیکھیں, جب آپ ایسی سچویشن آؤٹ آف دا باکس یا بڑی ایک وہ دے رہے ہیں پاسبلٹی, کیونکہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس میں 1 مہینے میں کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا. ایک صورتحال ایسی ڈیولپ ہو رہی ہے جو آپ کو, ہم ظاہر ہے اکثر یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ کیا کوئی نیوک آپشن استعمال ہوگا, یہ سوچنا ہی کتنا خوفزدہ کر دیتا ہے آپ کو. اگین میں صرف یہ, میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں آپ کی آپشن سے, اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ایک اور یہ سوال ہے کہ وہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کا دشمن غلطی کر رہا ہو تو اس کو ٹوکنا نہیں چاہیے. امریکہ اس وقت ایویڈنٹلی سب سے بڑی غلطی کر رہا ہے ایران جنگ کے تھرو, اور اس کو پرولونگ کر کے, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ چین براہ راست یہاں پر شامل ہوگا اس کو رکانے. دیکھیں ہوتا کیا ہے, میں خوش ہوتا ہوں جب میرا کوئی دشمن جو ہے اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ الٹیمیٹ کانسیکوینسز میرے اوپر بھی آئیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی جنگ, اور جنگ کا تو ہے ہی یہی کہ جنگ پھیلے گی تو آپ اس سے بچ جائیں گے. Obviously. آپ بچ نہیں سکتے کسی بھی صورت میں. بے نظیر فخر بھٹی صاحب, چین والی سجیشن کے اوپر کوئی بات کرنا چاہتا ہے؟ سجیشن نہیں, آپشن کے اوپر. بے نظیر مائک میوٹ ہے. چلے بے نظیر کی ایک میں سجیشن لیتے ہیں, فخر آپ کے پاس پھر آتی ہوں. جی بے نظیر. مجھے پہلے بھی اس پہ بات ہوئی تھی, مجھے نہیں لگتا کہ چین اس معاملے میں گارنٹی یا گارنٹور بننے کے لیے تیار ہوگا. آپ دیکھیں پاکستان اور افغانستان, نہیں مدر صاحب میرا خیال گارنٹور کے طور پہ نہیں کہہ رہے مدر صاحب, ایک بالکل مختلف طرح سے. دیکھیں دو ممالک جو ہیں بائیلیٹرلی تو ان کو بیٹھنا پڑے گا, وہ ایران اور امریکہ ہے. اس کے لیے جو میڈیٹر ہے اس کا بار بار چین کا نام آتا ہے اور کوئی ملک نہیں ہے. لیکن چین اس معاملے میں نہ ماضی میں کبھی کوئی گارنٹور بنا ہے, نہ اس قسم کی میڈیشن کی ہے, اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ وہ اب کریں گے. وہ ان معاملات میں ان کی ڈپلومیسی, جیسے مدر صاحب کہہ رہے تھے رائٹلی سو, کہ ان کی ڈپلومیسی ایسی نہیں ہے. میرے رائے میں تو ابھی تک جو گلف ممالک ہیں سب سے زیادہ افیکٹڈ اس پوری چیز میں وہ ہیں, اور ان کا ایک یونائٹڈ پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ اس معاملے میں وہ نہیں ہے. قطر اور عمان بالکل مختلف ہیں. سعودی عربیہ کا بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس طرف ان کا جھکاؤ ہے. بحرین اور یو اے ای جو ہے ان کا ایک مختلف پوائنٹ آف ویو ہے. تو جب تک وہ ایک یونائٹڈ ہو کے امریکہ پہ پریشر نہیں ڈالیں گے. کیا یہ امریکہ کے اہداف میں سے ایک ہو سکتا ہے کہ ایک ڈیوائیڈڈ مڈل ایسٹ, کیا اس کو یونائٹ کرنے میں پاکستان کس حد تک کردار ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ Quickly as possible. بے نظیر.
अलीना, मेरा नहीं ख्याल है कि हमारी उस किस्म की लेवरेज है कि हम यूनाइट कर सकें गल्फ ममालिक को, लेकिन ये उनकी तरफ से, जैसे अभी बात हो रही थी कि जैसे GCC है उनकी तरफ से ये पॉलिसी होनी चाहिए कि वो यूनाइटेड बैठ के एक पॉलिसी निकालें, एक बयान निकालें। हमने देखा है माजी में जो उनके बयान आए हैं उन पे ईरान पे ज़्यादा जोर से ज़्यादा उनका गुस्सा निकल रहा था, बजाय इसके कि वो इजराइल और अमेरिका की बात करें। तो जब तक एक यूनाइटेड प्रेशर नहीं पड़ेगा अमेरिका पे, यही एक ऑप्शन है, ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। हमें पता है कि अमेरिका जो है वो सुनता नहीं है सिवाय इजराइल के। वैसे शुरू में तो हमने ये भी देखा, शुरू में तो हमने ये भी देखा कि जब करने शुरू किए थे ईरान ने हमले, तब ये कहा जा रहा था कि ईरान अमेरिका की वजह से हमले कर रहा है। वो कुछ ना कुछ सॉफ्ट टोन हमें दरमियान में नजर आ रही थी। नेशंस भी देख लेना अलीना, और क्या ऑप्शन है? यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस के इस वक्त ये हालात हैं कि उनके पीस कीपर्स को या लेबनान में मारा गया तो वो इजराइल का नाम भी नहीं लिख सके। उन्होंने मजम्मत की लेकिन उन्होंने ये तक नहीं बताया कि उनको मारा किसने। तो फिर क्या फखर काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अलीना, 2-3 बातें हैं। पहली बात जो चीन के हवाले से कि चीन खुल के क्यों नहीं सामने आ रहा। देखें इस टाइम अगर ईरान के अंदर देखें, चीन की किसी भी मुल्क से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर चाइना की है। आप उसको सैकड़ों अरब डॉलर्स में वो कंसीडर कर सकते हैं। ऑयल के हवाले से हो, दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, वो अगर ईरान का नुकसान हो रहा है तो जो चाइना की इन्वेस्टमेंट है ईरान के अंदर उसका भी नुकसान हो रहा है। उस सब के बावजूद भी चाइना जो है वो खुल के सामने नहीं आया। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है वो शुरू से इसी तरह की है कि वो एक्टिव रोल कभी भी अदा नहीं करते, तो और ना ही अभी भी करते हुए नजर आएंगे। सब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान कायल करे उनको, यही तो कह रहे हैं। देखिए पाकिस्तान गया था और जो पाकिस्तान के साथ मिलके चाइना ने जो 5 नुकाती एजेंडा दिया, उसमें जो चाइना की तरफ से एक नुक्ता था वो ये था कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलें। ये नुक्ता आपको अंदाज़ा है कि ये दरअसल ईरान के ख़िलाफ़ ये पॉइंट जाता है जो चाइना की तरफ से ये मुतालबा किया गया था, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करना इस टाइम जो ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और अगर चाइना उसको कह रहा है कि अपनी जो स्ट्रेंथ को लूज़ करने के, एक चीज़ और जो मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था वो है कि आप कह रहे हैं कि ट्रंप की गारंटी देने के हवाले से, देखें ट्रंप की गारंटी दुनिया का कोई भी शख्स नहीं दे सकता। वो इसलिए भी कि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इस टाइम अमेरिका ईरान के साथ जंग लड़ रहा है, लेकिन उस पॉइंट नोटेड। फखर भट्टी साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मैं सब एक सेकंड फिर आप सबका जवाब दे दीजिए। एक अमेरिकी सिंगर का जो है वो बाइकॉट अमेरिका करे, मतलब आप उनकी प्रायोरिटीज जो है वो एक लम्हे में वो जंग की बात कर रहे होते हैं, दूसरे लम्हे में एक मकामी सिंगर के खिलाफ बाइकॉट की बात करें, तो ऐसे शख्स की गारंटी कोई दुनिया का मुल्क नहीं दे सकता। ओके फखर भट्टी साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैडम शेख, 2 बातें सिर्फ मुख्तसर सी। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल भी मज़हर साहब का आइडिया तो बड़ा कमाल का है कि ऐसा आइडियलिज्म है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो ये खलीजी मुल्क हैं बदकिस्मती से 2 ब्लॉक्स में तब्दील हो गए हैं। ये हमारे जो पैसे वापस जा रहे हैं, ये भी एक ब्लॉक की वही वजह है। ये जंग उस पर असर अंदाज हुई, मूड बदला। एक है जो जिन पे हम असर अंदाज हो सकते हैं या जिनके साथ हम बात कर सकते हैं, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया। दूसरा जो है वो ज़्यादा प्रो इसराइल की तरफ है या दूसरे धड़े में है, उस पर नहीं कर सकते। और ट्रंप साहब की आपकी बात 100% ठीक है कि ट्रंप साहब की बड़ी ख्वाहिश है कि एक तो ये डिवाइडेड हों, और जैसा ज़ेलेंस्की अपना सौदा बेच रहा है, ट्रंप साहब के दोनों बेटे अपने सौदे बेच रहे हैं, इंटरसेप्टर्स, और ट्रंप साहब की अपनी मौजें लगी हैं, जंग का खर्चा लेंगे। तो वो उनकी ख्वाहिश है कि ना सिर्फ डिवाइड हों बल्कि लड़ें। अभी तक अल्लाह का फजल है कि सऊदी अरब की अक्लमंदाना पॉलिसियों की वजह से लड़ाई में ये कूदे नहीं है, और पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से। ठीक है, देखिए सूरत हाल ये है कि एक लड़ाई हुई थी 67 में, फिर हुई थी 73 की अरब इजराइल वॉर, और उस वक्त जाहिर है उस वक्त जो अरब लीडरशिप थी, मुस्लिम लीडरशिप थी, वो आज की लीडरशिप से बड़ी मुख्तलिफ थी। इसीलिए उन्होंने प्रोएक्टिव रोल प्ले किया और अपनी बात को खासी हद तक उन्होंने ऑयल की पावर को मनवाया। वो हम लैक कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। ये बात सबकी, ये बात का ऑप्शन बड़ा आपने जबरदस्त एक उसमें किया, सब कह रहे काबिले अमल नहीं लग रहा। काबिले अमल हर चीज होती है। चीज ये कि 2 चीजें हैं। अगर सब इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल पर्सन, और इस पे किताब भी आई हुई है, अच्छा, तो दुनिया फिर उनके इस एक्शन को कलेक्टिवली कंडेम करे।
دیکھیں نا ایک شخص اگر دنیا کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ دنیا اس کا بائیکاٹ کرے. Absolutely, لیکن وہ ہم کہیں اور کسی اور بحث میں چلے جائیں گے. کی بات نہیں کر رہا میں, یہ پریکٹیکل بات کر رہا ہوں کہ ادروائز آپ ادھر جہاں آپ کی بات 100% صحیح ہے and makes sense, وہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک کے اپنے اپنے مسئلے مسائل اور مفادات ہیں نا, ان چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں پیچیدگیاں. بٹ سر وہ کہیں اور ڈائیگریس ہم کر جائیں گے. اس چین والے پوائنٹ کے اوپر پاکستان چین کو قائل کرے, آپ نے جو ایک آپشن دی نا چین اس کے کا, اوپر کچھ جواب جیسے ابھی دیں. فخر کہہ رہے تھے کہ چین کا اگر اکنامک انٹرسٹ ایران کے ساتھ ملتا ہے, اور ظاہر ہے چین ہمارا موسٹ ٹرسٹڈ فرینڈ ہے اور ہم سے زیادہ ہم تو کسی گنتی میں نہیں ہے, تو ہم اور یقینی طور پہ بیک ڈور ڈپلومیسی میں چین اپنا رول پلے کر رہا ہے. ہم ایسا کیا کہہ سکتے ہیں چین کو جو چین قائل ہو جائے اس کے اوپر؟ بنیادی طور پہ چین خود بھی, ظاہر ہے چین خود بھی یہ ریئلائز کر رہا ہے کہ یہ جنگ پھیل سکتی ہے. اس جنگ کے پھیلنے کے ایک تو روس کا مسئلہ ہے, روس کا مسئلہ یوکرین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. روس امریکہ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, شاید کہیں نہ کہیں چین کے پیش نظر بھی یہ بات ہو, مگر اس جنگ کا پھیلنا ہمیں جو بات دنیا کو کنونس کرنی ہے اور چین کو وہ بتانے کی ضرورت ہے, اور مجھے نہیں پتا یقینی طور پہ یہ بات ہوئی بھی ہوگی کہ اس وقت صورتحال اگر یہ پھیلتی ہے اور یہ جنگ میں سعودی عرب کہیں نہ کہیں ایک وقت ایسا آئے کہ سعودی عرب کو کوئی ڈیسائسو فیصلہ کرنا پڑے گا, تو چین ہمارے ساتھ کس انداز میں کھڑا ہوگا, کیونکہ یاد رکھیں کہ چین نے ہی سعودی عرب اور ایران کو بڑی اہم آپ نے آپشن دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ روس کو یا چین کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اس وقت تو جو سینکشنز میں روس کے لیے روس تیل سے متعلق تھوڑی سی گنجائش نکالی ہے یا باقی جو اقدامات امریکہ نے کیے ہیں اس وار کے سلسلے میں, وہ تو انڈائریکٹلی روس کو فائدہ ہی پہنچا رہے ہیں. بٹ کہنا ہے بالکل آخری بات, جی پلیز, وقت ختم ہو گیا. ہم سب کا جو المیہ ہے پوری دنیا کا اس وقت, کوئی اسٹیٹسمین نظر نہیں آتا اس وقت دنیا میں, کوئی ایسا میڈیٹر نظر نہیں آتا دنیا میں. بٹ سر پاکستان نے نہیں, وہ تو ایک دیکھیں نا, وہ بالکل مختلف. میں ایک فرق, ایک زمانے میں جب ہینری کسنجر کے بارے میں کہا جاتا تھا, ایک زمانے میں ایون آپ کے بھی بہت سے آؤٹ اسٹینڈنگ فارن منسٹرز گزرے ہیں, اس میں رزلٹ نہیں آ رہا نا. چیز یہ ہے کہ چیز کہیں, کیونکہ انفارچونیٹلی ایک طرف نیتن یاہو, دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ, تیسری طرف نریندر مودی. یہ ایک بدقسمتی اس دنیا کی ہے کہ یہ لوگ اس وقت رول کر رہے ہیں, لیکن آپ کا کوئی ایسا اسٹیٹسمین بھی نظر نہیں آتا جو تمام ایون گلف اسٹیٹس کو ایک جگہ لے کر بیٹھ جائے, اکٹھا کر سکے. ٹھیک ہے سر, پوائنٹ نوٹڈ. معذرت مجھے یہاں پہ کنکلوڈ کرنا ہوگا کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. بٹ ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے بات سنی. مظہر عباس صاحب ایک آؤٹ آف دی باکس سلوشن تو نہیں, آپشن پیش کر رہے ہیں اس وقت جو نظر آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان چین کو اگر قائل کر لے کہ اس معاملے کی ثالثی کروائے امریکہ اور ایران کے درمیان, تو یہ ایک آپشن درمیان میں نظر آتا ہے. لیکن ہمارے باقی تینوں تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ قابل عمل نہیں ہے. آپ سوشل میڈیا کے اوپر بتائیں آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے. اسپیکنگ آف سوشل میڈیا, ایک بریک لیتے ہیں, پھر سوشل میڈیا کے سوالوں کے اوپر جواب جانتے ہیں. ویلکم بیک. جی مظہر صاحب, حکومت نے پہلے پیٹرول کے اوپر, پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر قیمتوں میں اضافہ کیا, لیوی میں بھی اضافہ کیا گیا پیٹرول کی قیمتوں میں, لیکن پھر اگلے ہی دن, بلکہ کچھ ہی گھنٹوں بعد کہنا چاہیے نا, پیٹرول کے معاملے پر واپسی لے لی اور سبسڈی دے دی. اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں, اور اس معاملے پر حکومت کی جو کارکردگی رہی ہے, یا پھر اس کو مینج کرنے کا, آئی تھنک کارکردگی سے زیادہ بہتر لفظ یہ ہوگا کہ اس کو جو مینج کیا ہے جس طریقے سے حکومت نے, اس کے اوپر کیا ان کو سیاسی نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ سیاسی نقصان تو آلریڈی ہو گیا ہے. دیکھیے چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ جب پہلے عوام پر بوجھ ڈالتے ہیں تو اتنا ہی بوجھ ڈالیں جتنا وہ برداشت کر سکیں. یہ جو فوری طور پہ ایک دم قیمتیں وہ بڑھائیں, ان کو فوراً ریئلائز ہوا نا, ریئیکشن آتا ہے نا, ان کی انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں, وہ ہوتی ہیں کہ عوام کا غصہ کیسا نظر آیا. اب اس کے بعد آپ نے کم کر دی, وہ بھی آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا. پہلی چیز سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے, جس طرح میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ لیڈرز لیڈ فرام دا فرنٹ. پہلے تو یہ بتائیں نا آپ نے وہ بوجھ اپنے اوپر کتنا لیا ہے, کیا یہ آپ کے وزراء مشیر یہ اپنے پہ اپنی وہ کہہ رہے ہیں 6 مہینے تنخواہ نہیں لے گی کابینہ. اول تو میں اس چیز کو کبھی بھی نہیں مانتا. تنخواہ نہیں لیتے تو گزارا کیسے ہوتا ہے؟ آپ کا گزارا ہو سکتا ہے جب تنخواہ نہ ملے آپ کو؟ ان کا گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ تنخواہ کا مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا, چیز یہ ہے کہ آپ تنخواہ لیں لیکن اپنی جیب سے پھر پیٹرول بھریں.
ये जो पेट्रोल की जो चीज़ें होती वो होती हैं आपको किस तरीके से, और जब ये वाहिद चीज़ है, ये वाहिद वो है कि जब इसकी कीमतों में, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा होता है तो इसके जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स हैं वो हर चीज़ पर आता है। ठीक है, आप चले जाएं, मार्केट्स चले जाएं जी, तो आप ये जब अब मैं गाड़ी, कोई जो गाड़ी चलाने वाले हैं वो गाड़ी चलाना छोड़ देंगे, मोटरसाइकिल्स पर आ जाएंगे, सब कुछ कर लें, लेकिन जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें जो इजाफा होगा इसकी वजह से, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब्जी दाल फल सब कुछ, हर चीज ना, दवाएं, एक चीज पर इजाफा हो जाएगा। सही बात है उसमें, और तो मसला पेट्रोल की कीमतें फिर ऊपर नीचे होती रहती हैं, ये चीजें वापस नहीं आती, वो जो बोझ है ना बहुत ज्यादा। अच्छा, उसका क्यों है अलीना, क्यों है? उसकी वजह ये कि आपने अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दी। अभी बहुत अच्छा पंजाब हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी है, कितने अरसे तक मुफ्त करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ? और उसमें सबसे इफेक्टिव रेलवे होती है। रेलवे हमने बेहतर नहीं की कभी, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर नहीं की। जब आप ये ऑलरेडी चीजें होती तो शायद लोग उस तरीके से इस बोझ को फील ना करते। ठीक है, ये इजाफा अभी इसमें और कमी करने की, अनफॉर्चुनेटली जो सूरत हाल है वो बिल्कुल गंभीर है। लेकिन मैं पहले ये आके ऐलान करूं जब वजीर आजम कौम से खिताब करते हैं कि मैं अपने ऊपर ये पाबंदी लगा रहा हूं अपने वज़रा पे, काबीना पे, ये नहीं है, और इसी तरीके से चीजें बेहतर होती हैं। तो जो अभी 6 महीने तक तनख्वाह ना लेने का फैसला है वो आपको नाकाफी लगता है? आपको लगता है मजीद हुकूमत को अपनी जो तनख्वाहें लें, पहली चीज ये है कि मजीद इकदाम करने की जरूरत है ना, मुशीरों की ये जो फौज जफर मौज पूरे पाकिस्तान में विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने पाली हुई है, माजरत साहब, कता कलामी की माजरत, आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया इसके ऊपर। आने वाले दिनों में इसके ऊपर मजीद तफसील भी कर लेंगे, टाइम इस वक्त जरा कम है। बेनज़ीर, आपसे पूछा जा रहा है, वफाकी वजीर पेट्रोलियम कहते हैं हुकूमत मार्केट्स जल्द बंद करने पर गौर कर रही है, रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स के लिए भी कोई हिकमत अमली बनाई जा रही है, क्या तवानाई बचाने के लिए मौसर होगा? अलीना, मेरे पास ज़्यादा मालूमात नहीं है इस चीज़ पे, क्योंकि हमारे सामने कोई डेटा भी नहीं रखा गया कि कितनी बचत होगी, क्या असर पड़ेगा। बस फैसला किया जाता है, हमें बता दिया जाता है, बताया नहीं जाता कि कितना इफेक्टिव होगा। आपको याद है कोविड के वक्त भी इस किस्म के कुछ इकदाम लिए गए थे, आज तक हमें नहीं पता वो कितने इफेक्टिव थे, उससे कितना क्या फ़र्क पड़ा। फिर हमें याद रखना चाहिए कि गर्मियाँ आ रही हैं, अगर आप बाज़ार जो है 10 बजे बंद कर देंगे, लोग तो निकलते ही गर्मियों में शाम को है चीज़ें खरीदने के लिए, तो उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी पे भी शायद कोई ना कोई असर पड़ेगा। और जिस तरह अभी तक फैसले किए जा रहे हैं लीना, इतने आर्बिट्री तौर पे, अब जैसे अभी पहले भी माज़र साहब बात कर रहे थे कि पेट्रोल की कीमत आप एक दिन बढ़ाते हैं, फिर दूसरे दिन आप लेवी जो है वो कम कर देते हैं। अगर आपने सोच समझ के फैसला किया तो आपको पहले ही नहीं करना चाहिए था, एकदम से आपने क्योंकि शोर मचा तो आपने कम कर दिया, तो उससे तो इट डजंट इंस्पायर एनी कॉन्फिडेंस लीना कि किस तरीके से फैसले किए जाए। ठीक है जी। फ़खर दुरानी साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर सवाल हो रहा है, पूछा जा रहा है यही जो अभी हम पहले सवाल में डिस्कस कर रहे थे कि जंग बड़ा तूल पकड़ रही है और हम देख रहे हैं कि इस वक्त ईरान की जो जवाबी कार्रवाइयाँ हैं उसकी वजह से खलीजी ममालिक के ऊपर बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी और इकोनॉमिकली भी तबाही आ रही है। तो ये तबाही बर्दाश्त करते खलीजी ममालिक के पास ऑप्शंस आपके ख्याल में क्या हैं? अब शुक्रिया अलीना। देखें, इस टाइम खलीजी ममालिक के पास जो ऑप्शन है वो उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी खामोश रहना या ईरान के हमले बर्दाश्त करना, क्योंकि ये एक रियलिटी है। इन तमाम जो खलीजी ममालिक हैं इनके पास वो जो डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो खुद से लड़ सकें। उनकी रिलायंस हमेशा अमेरिका के ऊपर रही और यही वजह है कि हर मुल्क ने तकरीबन अमेरिका को अड्डे दिए हुए हैं, लेकिन अमेरिका भी उनका दिफा अगर नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब है कि इन खलीजी ममालिक के पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि ये जो हिकमतें अपनी मौजूदा उन्होंने अपनाई हुई है, यानी खामोशी अख्तियार करना या रिस्ट्रेंट शो करना। और जो मुल्क इस हवाले से कुछ कर सकता है उसके हवाले से यूएई का आपने देखा है या बहरीन का कि वो लॉबिंग कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि आप इंटरनेशनल और यूएन के प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ कर सकें। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि ये कुछ कर सकते हैं। ठीक है फ़खर दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी तमाम ऊपर और फिर ऑब्वियसली पेट्रोल वाले मामले के ऊपर भी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।